اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حضرات محترم، اس صادق المصدوق پیغمبر جن کی زبان اطہر سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، قیامت تک آنے والے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے جو امت کی رہنمائی کی اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم کافی لوگ نبی کریم کی خدمت مطہرہ میں حاضر تھے، تو آپ نے ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ اتنا بلیغ، اتنا رقت امیز تھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو آج ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی الوداع ہونے والا شخص باتیں بتاتا ہے۔ کیوں نہ ایسے وقت میں جب ہمارے دل نرم ہو چکے، ہم رقت کے اندر ہیں، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جو آنے والے وقت میں ہمارے بہت کام آئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اے ارباز، آئندہ آنے والے وقتوں میں تم بہت سے اختلاف دیکھو گے۔ ہر شخص اپنی راگنی الاپے گا۔ ایسے وقت میں پھر انہوں نے عرض کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس وقت تم دیکھنا کہ میرا طریقہ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر بے شمار حالات بنے، ان میں کرائسس بھی تھے اور عزت اور شادمانی بھی تھی۔ پہلی بات کہ مجھے دیکھو کہ میں نے کیسے ان سے نبر ازما ہوا۔ اگر میری کوئی بات نہ ملے، وسنت الخلفاء الراشدین، میرے جو خلیفہ راشد ہوں گے، اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خلیفہ راشد جو ہیں یہ 4 ہیں۔ میں ان اختلافی باتوں میں نہیں جاتا، حالانکہ آپ نے 12 خلفاء کے متعلق بات کہی تھی، لیکن ہم 4 بھی مان لیں۔ وہ 4 سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ کہا پھر ان کا طریقہ دیکھنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال وہ اور 30 سال یہ، 53 سال کے اندر دنیا میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ شاید پہلا کوئی آدمی دنیا میں آتا تو وہ حیران اور دنگ رہ جاتا کہ دنیا کے اندر اتنا تغیر و تبدل کیسے آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کی، اور پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اختلاف کے معاملے میں بچنا، اور میری سنت کو اس طرح تھام لینا کہ جس طرح ایک جڑ اپنی داڑوں میں لے کے پکڑ کے انسان کسی خوف کے وقت
کہ میری آواز بھی نہ نکلے، اس طرح اپنی کسی جڑ کو پکڑ لیتا ہے، اس طرح میری سنت، میرے طریقے کو اپنا لینا۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ امت اسلام مذہبی اور سیاسی اعتبار سے اتنی اختلاف کا شکار ہے کہ پچھلے دنوں محرم گزرا، کئی مہینوں تک صحابہ کرام اور آل بیت کا نام لے کے لڑایا گیا۔ کسی بد نصیب نے صحابہ کو گالی دی، کتنے ہی بدبخت تھے جنہوں نے آل بیت کے متعلق زبان درازی کی، لیکن یہ سارا تماشا امت کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے اصلاح کے لیے منتخب کیا تھا وہ خود اس کا حصہ بنے رہے، انہوں نے ان کا تماشا کیا اپنے اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے۔ اب ربیع الاول آنے والا ہے، کون بدبخت اور بد نصیب ہے جو رسول اللہ سے محبت نہ کرے، لیکن رسول اللہ کا نام لے کے لوگوں کو پھاڑا جا رہا ہے، مقاصد اپنے حاصل کیے جاتے ہیں، طریقہ کار اپنا لوگوں کے اندر رائج کرنے کے لیے نام رسول اللہ کا لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم میں سے کسی کو احساس نہیں کہ امت کا وہ طبقہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کی نشات ثانیہ بننا ہے، اسلام کے مددگار بننا ہے، ان کو کس گمراہی میں ہماری کالجز اور یونیورسٹیاں دھکیل رہی ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند دن پہلے ہمارے گجرانوالہ میں ہی کچھ دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کالجز اور یونیورسٹیوں کے نوجوان بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آپ کے ذہن میں جو سوچ ہے یا آپ کے ذہن میں دین کے متعلق جو پنپ رہا ہے وہ سوال ہم سے کریں۔ وہ 100-150 نوجوان انہوں نے جو سوال کیے مجھے جب بتائے گیا تو کانپ گیا میں۔ کوئی نوجوان سوال کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پوچھ کے پیدا کیا ہے، کوئی یہ سوال کرتا ہے اللہ کی عبادت کیوں کریں، کوئی یہ سوال، یہ خود نہیں کیے، ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ صرف اپنے دین سے بدظن نہیں کیا جاتا، اپنے مالک و خالق سے بھی بدظن کیا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننی کوئی ضروری نہیں ہے، اور آج کیفیت یہ بن چکی ہے ہمیں اپنے اختلافات سے کوئی فرصت نہیں ہے کہ ہم امت کے نوجوانوں کو بھی دیکھیں، یہ جو اسلام کی نشات ثانیہ بننے تھے آج اپنے رب کے معاملے میں بھی بدگمان ہے۔ تو آج کی مجلس میں 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ دنیا کا اصول ہے ہر موجد جب وہ کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو پہلے وہ چیز نہیں ہوتی۔ جس نے یہ بلب ایجاد کیا کیا اس سے پہلے بلب تھا؟ جس نے لائٹ کے متعلق کام کیا کہ اس سے پہلے لائٹ تھی؟ یا علی ھذا القیاس دنیا کی کوئی بھی چیز ایک شخص کے ذہن میں تصور آتا ہے، وہ اس پہ محنت کرتا ہے، وہ چیز بناتا ہے، اگر وہ چیز اس کے ذہن کے مطابق کام کرے تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس موجد کے جس نے اسے ایجاد کیا اس کی مرضی کے مطابق نہیں کرتی تو وہ اسے توڑ کے پھینک دیتا ہے کہ یہ میری مرضی کی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ایک چیز ایجاد کرتا ہے، وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ نے جو چیز بنائی اس نے پوچھنا تھا؟
لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کا انسان، اسے کسی نے نہیں کہا تھا یہ چیز بناؤ، لیکن ہمیں کسی نے کہا تھا، ہمارے متعلق کسی نے منتیں کی تھی، التجائیں کی تھی، اپنے رب سے التجائیں کی تھی، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز۔ پھر اللہ نے اولاد کی نعمت دی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر جب اس کے سکون کا معاملہ آیا تو اللہ نے ان کی سوچ کے مطابق ان کی بیویوں نے عطا کی، ان کی التجا پہ کی۔ پھر جب دونوں میاں بیوی دنیا میں تھے تو انہوں نے اولاد اللہ سے طلب کی، تو پھر اللہ نے اولاد دی۔ آج ہمارا نوجوان پوچھتا ہے کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ بھئی اللہ پوچھتا کس سے؟ تو دنیا میں آنے سے پہلے کیا تیری کوئی حیثیت تھی کہ تجھے پوچھا جاتا کہ تمہیں پیدا کروں یا نہ کروں؟ کروں تو کہاں کروں؟ جبکہ اللہ سورۃ دہر میں فرماتے ہیں، سورۃ الانسان میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں تھا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی؟ کون یہ پڑھاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں اور انسانوں میں بہت سے شیاطین ہیں جو انسان کو اس کے مقصد حیات سے ہٹا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو انسان کسی چیز کو بناتا ہے، صدیاں بیت جائیں، اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے احسان کیا۔ کیا جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا اس کا کوئی احسان نہیں ہے؟ اور پھر بنانے کے بعد اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتوں سے نوازا، اے حضرت انسان ذرا سوچ، اگر اس جسم کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیا ہوتا تو ہم اس جسم کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، یہ آنکھ، یہ بھی جسم کے ایک پارٹ ہے، حصہ ہے۔ میری انگلی کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ میرے کان کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میرے دانت یا منہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے ایک نور یہاں پہ عطا کیا جو میں ساری کائنات کی رنگینیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا اس کا احسان نہیں ہے؟ میری آنکھ بول نہیں سکتی، اس نے یہ قوت میری زبان کو دی کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو قوت سماعت دی، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ کتنے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہمارے بھائی بہنیں ہیں جن کے پاس قوت سماعت نہیں ہے، وہ بیچارے کسی کی بات، لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ سب لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میں کسی کی بات نہیں سن رہا۔ کتنے ہی ایسے ہمارے بھائی بہنیں ہیں، انہیں اللہ نے قوت بصارت سے محروم رکھا ہے، ان کے سامنے دن بھی رات کی طرح اندھیری ہے، ان کے سامنے دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ پہ آ جائے یا کسی گندے جوہر کے کنارے پہ ہوں، وہاں ہر جگہ ان کے لیے ایک جیسی ہے، ان کے سامنے تو بیچارے کہ اندھیرا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت ہم پہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ہر رنگینی کو دیکھتے ہیں، کبھی پھولوں کے کھلنے کو دیکھتے ہیں؟ اللہ نے سونگھنے کی ایک حس دی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہوتی، ان بیچاروں کو کوئی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیں، یہ اللہ نے 5 انگلیاں بنائی، اگر یہ 5 موجود ہوں تو ہمارے پاس گرپ ہے، کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی مس ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کی گرپ رہتی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، پروفیسر عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ، ان کی ایک سپیچ تھی، بہت معروف ہوئی،
انہوں نے کہا اے حضرت انسان ذرا سوچ، اگر یہ ناک اللہ یہاں کے بجائے یہاں لگا دیتا تو چہرے کی کیا کیفیت بنتی، اگر آنکھ یہاں کے بجائے یہاں لگ جاتی تو تیرے دیکھنے کی کیفیت کیا ہوتی۔ آپ پھر آخر میں بہت سی باتیں بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیدائشی طور پہ یہاں سے ہونٹ تھوڑا سا کٹا ہوتا ہے، نہ ان بیچاروں سے بات اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے، نہ بیچارے اچھی طریقے سے کھا سکتے ہیں، پانی پیئے تو باہر نکل آتا ہے، اور انہیں ایک بہت بڑے آپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اگر اللہ چاہے تو ان کو شفا ملتی ہے، نہ وگرنہ نہیں۔ کیا ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے؟ کیا ہم اپنے قدموں پہ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جاتے؟ اگر ان ٹانگوں کو اللہ مفلوج کر دے تو ایک معذور انسان دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اگر کوئی لے جانے والا ہو تو وہ دوسری جگہ جا سکے گا، وگرنہ نہیں۔ کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں جو اپنے جسموں کو گھسیٹ کے چلتے ہیں، دیکھ کے ترس آتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں تندرست بنایا ہے، پھر بھی اللہ پہ اعتراض کریں گے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں پوچھا کیوں نہیں؟ یہ کس نے سوچ دی ہمارے نوجوان کو؟ بد نصیب اور بدبخت ہیں جو اللہ کی ذات کے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اگر میرا اور آپ کا معاملہ ہو، کچھ استحقاق آپ کے ہیں کچھ میرے ہیں، لیکن جب میرا اور اللہ کا معاملہ ہو تو پھر یاد رکھیں میرا کوئی حق نہیں، سارے حق اللہ کے ہیں۔ پھر جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ میری نظر اگر قائم ہے تو اس کی مہربانی سے ہے، میری زبان اگر بول رہی ہے تو اس کی مہربانی سے ہے، میں اگر کچھ سن رہا ہوں تو یہ اس کی عنایت ہے۔ اگر وہ ایک لمحے میں حکم دے دے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں۔ کیسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسی بیماری آئی، ایسا اٹیک ہوا، اس بیچارے کی نظر زائل ہو گئی، اسے اٹیک ہوا، اس کی سماعت ضائع ہو گئی، اس کی زبان نے بولنا چھوڑ گیا، اس کی زبان کو فالج ہو گیا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے نہیں ہیں؟ جب یہ اسی کی مہربانی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اسے استعمال بھی اسی کی مرضی سے کرنا چاہیے نا، پھر اس پہ اعتراض یہ بنتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ نہ صرف اس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ترتیب کے اعتبار سے، سورۃ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، قرآن کا مقدمہ ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم، پہلے اللہ اپنی کتاب کی تذکرہ کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد کافروں کا 2 آیت میں تذکرہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر اس کے آگے 13 آیات منافقوں کے متعلق ہیں کہ منافق کیا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم کو کفر اور نفاق دونوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پہلا حکم اترتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے دنیا جہان کے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا. جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جس نے پیدا کیا ایک دن ہم سے سوال بھی کرے گا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت نہیں بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی نہیں اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کی وجہ سے تمہیں بے شمار رزق ملیں گے. میرے عزیز بھائیو دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، بارشوں کی وجہ سے بہت سے جگہوں پہ سیلاب بھی آیا، بہت سے مکان بھی گرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت فصل تیار ہو رہی ہے وہ چاول کی فصل ہے. اگر اسے پانی کھینچ کے لگانا پڑتا تو اربوں روپے کی بجلی ضائع ہوتی. لیکن اللہ نے جو پانی دیا اس کا 1% بھی کسی کاشتکار سے نہیں لیا. اگر کسی نے دیا ہے تو بتا دے. اور اتنی خوبصورت فصل ہے، اللہ اسے قائم رکھے. شاید جب یہ نکلے گی تو ساری زندگی کے نقصانات کا ازالہ ہو جائے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی 30 40 50 بہاریں گزار چکے. اس وقت جتنا پھل آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں کبھی دیکھا تھا زندگی میں؟ یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے وسائل ختم ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وسائل تمہارے پاس نہیں، وسائل تو میں دینے والا ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک وقت تھا 1 ایکڑ میں گندم کی پیداوار 15 من سے زیادہ نہیں ہوتی. آج اوسطاً 50 سے 60 من پیداوار ہے. کیا آبادی اتنی بڑی ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے کتنا رزق بکھیرا تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا کے. کل پرسوں کی بات ہے، یہ ہمارے دفتر میں وہ ایک آلہ لے کے آئے کہ پانی کو دیکھیں کہ اس میں کتنے ذرات ہیں. ہمارے یہاں 700 فٹ 500 فٹ 600 فٹ تک بور، اور اس کے آگے فلٹر بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود 100% ان میں یہ ذرات ہیں. پھر انہوں نے بارش کا پانی اکٹھا کیا، ایک گلاس کے اندر بارش ہوئی، انہوں نے رکھ دیا، اس میں آدھا گلاس پانی کا ہوا. جب اس میں آلہ رکھا تو 0.7% تھا، ذرہ ہے ہی کوئی نہیں. ایک فلٹر ہے جو اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کی صورت میں رکھا ہے. آپ کبھی جہاز پہ آئے نا تو بادل ہوں تو جس طرح وہ کئی گھنٹوں تک بادلوں کے اندر پھرتا پھرتا زمین پہ اترتا ہے تو احساس ہوتا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. اللہ کہتا ہے ٹنوں نہیں، اربوں ٹن نہیں، کھربوں ٹن. کل جو بارش ہوئی ہے، کیا کوئی دنیا میں پیمانہ ہے جو تول سکے جتنی بارش صرف ہمارے شہر میں آئی ہے؟ کتنا پانی تھا یہ سارا کس نے اتارا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے یہ اللہ نے پانی اتارا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی.
تم اللہ کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ یہ زمین جس کی وسعتوں کا علم نہیں، یہ آسمان جس کے پھیلاؤ دنیا کی کوئی قوت اس کی پیمائش کر نہیں سکتی، جس کے متعلق اللہ نے سورۃ رحمان میں چیلنج کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس، جتنی تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے بروئے کار لے آؤ، اس زمین و آسمان کے کناروں میں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لا تنفذوا، نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، جہاں بھی پہنچو گے بادشاہت اسی کی ہوگی۔ کبھی سوچا ہے ہم نے وہ کتنی قوتوں قدرتوں والا ہے؟ آپ نے سورۃ حشر کی آیات آخری سنی تو بہت ہوں گی، پڑھی بھی بڑی دفعہ ہوں گی، لیکن کاش کبھی میں اور آپ غور کر لیتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ اللہ مالک کتنی قوتوں کے مالک ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اے لوگو یہ بات یاد رکھو، هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی مالک و خالق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر غیب و حاضر ہر چیز کو جانتی ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحمان اور نہایت ہی مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ الملک، وہی بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہم غلط کار ہو سکتے ہیں، ہم بھول سکتے ہیں۔ القدوس، وہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ السلام، سلامتی اس سے ملتی ہے۔ المؤمن، امن وہ عطا کرتا ہے۔ المحیمن، نگہبانی بھی وہ کرتا ہے۔ العزیز، غالب بھی وہ ہے۔ الجبار، زبردست بھی وہ ہے۔ المتکبر، ساری عزتوں کے لائق بھی وہ ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو اس کے تم شریک بناتے ہو۔ هو اللہ الخالق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا۔ الباری، تمہاری یہ ساخت بنائی، اتنا خوبصورت سے ڈول جسم بنایا۔ المصور، تمہارا خوبصورت چہرہ بھی بنایا۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے خوبصورت نام ہیں، ہم اس کے متعلق شک میں پڑتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، لوگوں وہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ خالق کل شیء، جتنی بھی چیزیں تم دیکھ سکتے ہو وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہے یا زمین یا اس کی تہ میں ہے، وہ سمندروں میں ہے یا خشکیوں میں ہے، وہ فضا میں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا خالق وہ ہے۔ اس لیے چونکہ اس نے بنائی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری زندگی کی بقا اس سے ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پہ کارساز ہے۔ اب ایک سوال یہ کرتے ہیں وہ ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا؟
اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہو یدرک الابصار، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ ینظر الیک، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ینظر الیک، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ اللطیف، لطیف کہتے ہیں باریک سے باریک چیز جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، خوردبین سے دیکھی جاتی ہے، وہ چیز جو تم خوردبین سے دیکھتے ہو وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، عبادت کس طرح کریں؟ اس کی عبادت اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنے معاشرے کی رسم کے مطابق نہیں، اپنے مولوی پیر امام کے حکم کے مطابق نہیں، جس پہ آج ہمیں چلایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، چونکہ میرے آباء و اجداد کا یہ مسلک تھا، میرے والدین اس رستے پہ تھے، ہمارا مولوی یہ کہتا ہے۔ یہ باتیں تو ان لوگوں نے کہی تھی جو نبیوں کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے۔ انا وجدنا آباءنا، یہ ہمارے ماں باپ تھے، ہم نے ان سے پایا۔ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں یا وہ ہدایت پہ نہیں تو تم بھی وہی رستہ اپناؤ گے؟ ہمارے لیے معیار ہمارے ماں باپ نہیں ہے، ہمارے لیے معیار ہمارے مولوی پیر امام نہیں ہے، ہمارے لیے دین کے اندر معیار یا اللہ کی ذات ہے یا اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر ہمارا عمل اس حکم کے مطابق ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو یاد رکھیں وہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا، سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے، اس کا 3 رکوع، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنا اللہ کی یا اطاعت کرنا اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر اس کے علاوہ کسی اور رستے کو اپنایا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی رسول اللہ کی محبت کے نام پہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو ہم دیکھیں کیا رسول اللہ نے بھی کیا تھا یا اس کا حکم دیا تھا، یا وہ لوگ جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے محب تھے یعنی صحابہ کرام، جنہوں نے پریکٹیکلی اپنی اپنی اولادوں کو آپ کے لیے ذبح کروا دیا، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ اگر کیا تو ہم بھی کریں، اگر نہیں کیا تو وہ مولوی رسول اللہ کا نام لے کے اپنے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے اور اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ اس کا تعلق رسول اللہ سے، نہ اس کی محبت سے، نہ اس کے طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے میری سنت سے پیار کیا اس نے حقیقتاً مجھ سے پیار کیا۔
یہ نہیں کہا جس نے میری نعتیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ میرے نام پہ عیدیں منائی، کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے میری سنت سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جہاں جہاں آپ چلے وہاں وہ چلا، آپ کے قدم بقدم پیچھے پیچھے آپ کے چلا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی، آپ کی منع کردہ چیزوں سے بچا، یہ ہے اطاعت۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا فیصلہ ہم خود کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کا حق ہے مجھ سے پوچھیں کیا رسول اللہ نے کیا تھا؟ اگر میں آپ کو رسول اللہ کا کوئی حوالہ دوں تو وہ میری بات نہیں ہوگی، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ مجھے بھی اور آپ کو ماننا فرض ہے، لیکن میں آپ کو وہ حوالہ نہ دے پاؤں، میں آئیں بائیں شائیں کروں تو پھر یقین جانیے آپ کا حق ہے کہ میرے گریبان کو پکڑ کے کہیں کہ دین کے اندر تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اپنی مرضی ہم پہ مسلط کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، تاریخ میں ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے 40 سال تک رسول اللہ کی مسجد میں مصلی رسول پہ امامت بھی کروائی اور جمعہ بھی پڑھایا، اور رسول اللہ کی حدیث کا درس بھی دیا۔ بغداد سے خلیفہ ہارون رشید چل کے آیا ان کے پاس، ان کی حدیث کی کتاب ہے ایک موطا امام مالک، جو بخاری سے بھی پہلے کی ہے۔ امام مالک وہ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ رسول اللہ تک جو جاتا ہے وہ صرف 3 واسطوں سے جاتا ہے، اور اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر۔ امام مالک اپنے استاد نافع سے روایت کرتے ہیں۔ نافع غلام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کے، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں کتنے واسطے؟ صرف 2۔ امام مالک کے استاد نافع، ان کے استاد عبداللہ بن عمر، اور ان کے استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنا تھوڑا فاصلہ۔ خلیفہ ہارون رشید ان کے پاس آیا، بنو عباس کا بہت معروف اور بڑا خلیفہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی کتاب موطا امام مالک کو عالم اسلام میں بطور قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیں نا، ہمارے علماء کہتے ہیں یہاں فقہ حنفی ہونی چاہیے، فقہ مالکی ہونی چاہیے، یا فلاں فقہ جعفری ہونی چاہیے۔ وہ خود باحکمران آیا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک جو ہے بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرتا ہوں۔ اس وقت عالم اسلام دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا تھا۔ امام مالک کہنے لگے اس میں کچھ تو رسول اللہ کی احادیث ہیں،
ان کے لیے میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی امت کا شخص رسول اللہ کی بات کو کہیں پہ نافذ کرے، رسول اللہ کا یہ حق ہے. لیکن اس میں میرے کچھ فتوے ہیں. میں نہیں چاہتا میری بات لوگوں کے سروں پہ مسلط کی جائے. اللہ کی قسم، یعنی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، یہ مصلی رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں آج ممبر ہے، پہلے آگے تھا. آج جہاں امام کھڑا ہوتا ہے دائیں طرف رسول اللہ کی قبر مطہرہ تھی. اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم اس دنیا میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی بات دوسروں پہ مسلط کی جائے سوائے اس قبر والے کی. اشارہ کیا جناب محمد الرسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف. دنیا کے ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، صرف نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اے امام وقت، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا. مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے جسے بئر علی کہتے ہیں یا ذوالحلیفہ کہتے ہیں. ادھر سے آئے حج اور عمرے کے لیے وہ احرام باندھتا ہے ذوالحلیفہ سے. اس نے پوچھا جی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذوالحلیفہ پہ جاؤ، احرام باندھو، لبیک پکارتے ہوئے مکے کی جانب چل پڑو، پھر اس طرح عمرہ کرو. کہنے لگا نہیں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احرام آپ کی قبر کے پاس سے باندھ کے جاؤں گا. آپ نے اسے بٹھا لیا، بڑے پیار سے کہا کیا تو نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اس لیے رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے آپ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. جس طرح آج بھی بعض لوگ ضد میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا. پھر انہوں نے وہ دوسری حدیث پڑھی، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جس نے خود انکار کیا. پوچھا من قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. شاید وہ کوئی ضدی مولوی ہوگا. کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا. امام مالک کو غصہ آ گیا. انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں ڈال دے؟ میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے 1400 صحابہ ساتھ تھے. آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، واپس آ گئے. پھر عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو آپ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور کہا ابو بکر ذوالحلیفہ پہ جا کے احرام باندھنا. جب آپ بنفس نفیس حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اور آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ انسانوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. کیا آپ اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر کے باہر سے باندھو؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہی رستہ ہے. پہلی بات کہ اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا.
اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اگر ہم ان نعمتوں کا شکر اس طریقے سے عطا کریں گے کہ ہم اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم سے سوال نہیں ہوگا ان نعمتوں کا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی، تم نے میرے لیے کیا کیا. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں، وہ عبادت، اسے عبادت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا جو رسول اللہ کے طریقے میں موجود نہ ہو. اس لیے ہم کوئی تہوار مناتے ہیں تب، نماز پڑھتے ہیں تب، روزہ رکھتے ہیں تب، عمرہ کرتے ہیں تب، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تب. ہماری فقط وہی عبادت قابل قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو انہی کے طریقے کو اپنانے اور اس پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.